جب یہ سارے حضرات وہاں قطر میں جمع ہو گئے تو وہاں جتنی بھی مغربی دنیا کے جو لوگ تھے ان کو پورا اندازہ ہو گیا کہ ان کے آپس میں کہاں کہاں گیپ ہے پاکستان اور افغانستان کے طالبان میں، اور طالبان کی کیا کمزوریاں ہیں اور پاکستان کی کیا کمزوریاں ہیں۔ انہوں نے ان کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے رجحانات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی انہوں نے وہاں منصوبہ بندی کی کہ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو بھی ہوا۔ تو اس کا احساس پہلے سے ہو گیا تھا، اور اس کے لیے میں نے ذاتی طور پہ کوشش کی، اور میں نے اس کی کہا کہ ابھی سے ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے علماء کی، جو پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان میں اس مسئلے کو حل کرے کہ آپس میں جو مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے جنرل باجوہ سے بات کی اور مولانا تقی عثمانی صاحب سے، ان سے بھی حضرات سے بھی بات کی، تو ہماری اشتراک کے ساتھ ایک کمیٹی بنی، جس کمیٹی میں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی اور حضرت مولانا قاری نجف جالندھری، مولانا عادل خان صاحب، مولانا صلاح الدین صاحب چمن والے، مولانا فضل الرحیم صاحب اور مولانا انوار الحق صاحب اور مفتی غلام الرحمان صاحب، ان حضرات نے یہ اصرار کیا کہ اس کمیٹی کی سربراہی آپ قبول کریں۔ تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کمیٹی کی سربراہی قبول کی۔ تو ہمارے 5 اجلاس ہوئے، GHQ میں بھی اجلاس ہوئے، اسلام آباد میں جو ہمارا آفس تھا وہاں بھی ہوئے، دارالعلوم کراچی میں بھی، اور ایک ہماری جو پریزنٹیشن تھی وہ 5 گھنٹے کی ہوئی، جس میں میں نے تمام ان نقطوں کو، ان ایشوز کو میں نے الگ الگ کر کے بتایا کہ طالبان کو پاکستان سے کیا مشکلات ہیں اور پاکستان کو طالبان سے کیا مشکلات ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اور اس کا حل یہی تھا کہ ہم بیچ میں ایک علماء کی ایک جماعت بنے جو دونوں سے بات چیت کرے اور صاف صاف بات کرے، فوج سے بھی، پاکستان سے بھی اور طالبان سے بھی۔ اس پہ سب لوگوں نے وہ بھی کیا کہ بہت اچھی بات ہے، کچھ چیزیں طے بھی ہوئیں۔ تو دارالعلوم میں جو آخری اجلاس ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا کہ طالبان کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم علماء کرام نے طے کیا ہے کہ ہم بیچ میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب دونوں کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو فوج سے باہری بات چیت ہوگی، انہوں نے ہمیں اجازت دی، تو آپ لوگ بھی ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ تو اس پیغام کو لے کر ان کے گھر پہ ہم گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ ایک فیصلہ ہوا ہے، تو آپ اپنے حضرات کو اطلاع کر دیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ملا ترابی عام لوگوں کے لیے یہ کون؟ ملا ترابی پہلے ملا عمر کے زمانے میں تو وزیر عدل تھے، اور آج کل بھی کسی وزارت پہ ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا، لیکن یہ کہ بڑی حیثیت ہے ان کی وہاں افغانستان میں۔ ملا نور الدین ترابی، جب ان سے ہم نے بات کی تو مجھ سے تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن مولانا ملا خیل صاحب اور مولانا بشیر صاحب سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ طالبان شاید نہیں آئیں گے۔ تو بالآخر وہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور وہ پیغام ان تک پہنچا ضرور، اتنا مجھے پتہ ہے کہ پیغام پہنچا، لیکن وہ حضرات اس پہ تیار نہیں ہوئے۔ ایک کوشش تو یہ ہوئی، ایک کوشش شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کی سربراہی میں ایک وفد گیا وہاں، اور تیسری کوشش مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس میں ہوئی۔ تو یہ 2 کوششیں کیسی رہیں اس کے بارے میں تو وہ خود بتائیں گے، لیکن میرے سامنے جو 3 کوششیں ہوئیں، ایک تو یہی کوشش، اس میں فوج کی طرف سے اتنا سا بھی کوئی مسئلہ نہیں، جو کچھ ہوا ان کی طرف سے ہوا۔ دوسری مرتبہ مجھے خود جنرل باجوہ نے کہا، جب یہ افغانستان فتح ہو گیا، کابل پہ قبضہ ہو گیا پورا، تو میرے خیال میں اس کے 1 سال بعد یا 8 مہینے بعد ایسے کچھ ہوگا، تو مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ مفتی صاحب آپ اس مسئلے کو حل کریں اور آپ بیچ میں پڑھیں، آپ جو اختیارات ہم سے لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں، صرف TTP کا مسئلہ حل کر دیں، باقی جو ان کے مسائل ہیں وہ ہم خود دیکھیں گے اس کو، چاہے وہ بارڈر کے مسائل ہوں، چاہے ان کو قانونی طور پہ دنیا سے بات کرانے کا ہو، منظور کروانے کا ہو، یا اور جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ہم خود اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، انہی دنوں میں رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے بھی ایک کانفرنس تھی اس میں کابل میں، تو مجھے اس میں بھی دعوت آئی ہوئی تھی۔ ہم لوگ یہاں سے پھر آگے ہمیں کابل جانا تھا، تو میں نے کہا نہیں، میں پہلے قندھار جاتا ہوں، تو قندھار چونکہ مرکز ہے طالبان کا، اور میں نے وہاں 14 عیدیں افغانستان میں کی ہیں قندھار میں، تو میرا اتنا وہاں سے رابطہ رہا ہے۔ تو ہم پہلے قندھار چلے گئے، تو وہاں سارے جو بڑے حضرات تھے ان سب سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، ان کے مدرسوں میں، ان کے دفاتر میں، اور بہت انہوں نے اکرام کیا ہمارا۔ پھر وہاں کے علماء نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ سے ہم اجازت حدیث لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت حدیث دے دیں۔ تو تقریباً 1000 علماء وہاں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اجازت حدیث لی، علماء تھے، دور حدیث کے طلباء تھے وہاں۔ اس کے بعد پھر ایک الگ میٹنگ تھی جس میں 70 علماء تھے، وہاں کے بڑے علماء کرام۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ افغانستان میں ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 5-6 گھنٹے چاہیے آپ کے ساتھ، تو میں نے کہا آج تو میں کابل جا رہا ہوں، کیونکہ کابل آج وہاں ایک اس میں میٹنگ ہے، واپسی میں انشاءاللہ یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری بہت مشکلات ہیں، بارڈر کی مشکلات ہیں،
آنے جانے کی مشکلات ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں اور طرح طرح کی، تو آپ بیچ میں، تو میں نے کہا میں اسی کام کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ خوشخبری سنیں گے اس کے بعد ہماری میٹنگ تھی گورنر قندھار سے، تو اس میٹنگ سے پہلے اچانک ایک گاڑی آئی اور مجھے انہوں نے کہا کہ میرا نام لیا کہ شیخ عبد الرحیم. میں نے کہا انہوں نے کہا ہم آپ سے الگ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں سے واپس بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آج تو ہماری ملاقات ہے گورنر قندھار سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کینسل ہوگی ملاقات. پھر انہوں نے کہا کہ وہ شام 4 بجے آج ہماری پرواز ہے کابل کے لیے قندھار سے، اور وہاں میٹنگ ہے رابطہ عالم اسلامی کی، اور مفتی صاحب کو رابطہ عالم اسلامی نے باقاعدہ دعوت دی ہے اس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بھی لغو ہوگی، انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ وہ بھی لغو ہوگی، تو آپ لوگ یہاں سے واپس جائیں. تو ہم نے مشورے میں طے کیا ٹھیک ہے اگر یہ آزاد ہمیں واپس بھیجتے ہیں تو ہمیں کوئی اصرار نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے رہائش گاہ جاتے ہیں، وہاں سے اپنا سامان اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ وہاں بھی نہیں جا سکتے اور آپ کو یہیں سے سیدھا واپس جانا ہوگا. تو پھر ہم نے اندازہ لگایا کہ یہاں ٹھہرنا مناسب. ہم نے کہا ٹھیک ہم چلتے ہیں وہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ سامان بھی ہم نہیں دیں گے آپ کو اور آپ کو واپس جائیں. اور راستے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ وہ کی، جو بھی کچھ وہ کر سکتے تھے، ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ انہوں نے کیا. پھر جب چمن کی ویش پہ جب ہم پہنچے تو مجھے گاڑی سے نکالا اور پورا انہوں نے میری ویڈیو بنائی اور کہا کہ آپ جا سکتے. اس میں مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کہاں قصور ہے؟ ایک آدمی اگر ویزا لے کر جاتا ہے اور اس کو آپ روکتے ہیں اور آپ اس کو بغیر کسی اس کے اس طریقے سے واپس کرتے ہیں، تو اس میں پھر میں تو آج تک یہ باتیں اس لیے چھپائی ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو. لیکن اب جب یہ باتیں پھیل رہی ہیں اور پھر مسلسل ہماری افواج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور انہی باتوں پہ ان پہ حملے بڑھ رہے ہیں، تو میرے اوپر فرض بنتا ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ مجھ پہ بیتا اس مسئلے میں، تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ جس طریقے سے ہر چیز، ہر الزام فوج پہ لگا کر پھر غذا فراہم کرتے ہیں ان حملہ کو، دہشت گردوں کو، دوسرے لوگوں کو، تو یہ کام آپ بند کر دیں. تو یہ پہلا واقعہ ایسے ہوا. واپس آئے تو میں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ یہ جو بھی کچھ ہوا میری ذات کے ساتھ ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہوں. تو میں نے اپنے ادارے میں بھی کسی کو نہیں بتایا. اس واقعے کو بھی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، بہت ابھی تازہ واقعہ نہیں. اور میں نے ان کو بھی منع کیا کہ میری وجہ سے کوئی رد عمل آپ حضرات کا اس میں نہیں ہونا چاہیے. پھر جنرل باجوہ کی مدت ختم ہوگی اور پھر جنرل عاصم منیر آ گئے. تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پھر مجھ سے بات کی کہ مفتی صاحب آپ اس میں کچھ اپنا کردار ادا کریں، جتنے بھی لوگ گئے ہیں کسی نے ابھی تک کام نتیجہ نہیں دیا، تو میں نے سنا ہے کہ آپ اس میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں کردار ادا کر سکتا ہوں لیکن میں کسی اختیار کے ساتھ جاؤں گا تو پھر فائدہ. انہوں نے کہا کہ جو اختیار آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو مکمل اختیار دیتے ہیں، صرف TTP کا مسئلہ ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول کر لیں، جو بھی اس کا باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مجھے جنرل عاصم منیر صاحب نے لکھ کر دیا، یہ میں وہ جو ان کا لکھا ہوا میں شیئر نہیں کر سکتا، مجھے لکھ کر دیا انہوں نے. اور میرا خیال یہ تھا کہ میں وہاں جا کر بتاؤں گا کہ یہ آرمی چیف کی اپنی تحریر ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ لوگ اتنے سنجیدہ ہیں. تو جب انہوں نے وہ کیا، اس میں بھی بہت لمبی تفصیلات ہے کہ کیسے کہاں تک کتنی مشکل کے ساتھ ہم اس کے لیے ہم نے وہ، پھر ہم سفارت خانے چلے گئے افغان سفارت خانے میں، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ویزا دے دیا. ہم نے پھر وہاں اطلاع کر دی، وہاں پوری ایک نظم بھی بن گیا کہ فلاں کے ساتھ فلاں وقت میں میٹنگ ہوگی. 6-7 میٹنگیں ہماری پہلے سے طے ہو گئیں اور وہاں لوگ کافی خوش تھے کہ استاد صاحب آ رہے ہیں تو ابھی مسئلہ کافی حل ہو جائے گا. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو پورا اس کے لیے تیار کیا. تو میں اور مولانا عثمان صاحب اور ہمارے دفتر کے ساتھی تھے ملا خیل صاحب، ہم تینوں کا ویزا لگا. ہم ایئرپورٹ پہ چلے گئے، وہاں امیگریشن ہوئی، وہاں ایگزٹ کی مہر لگی، سامان وغیرہ وہاں چلا گیا. اور 15 منٹ ہوائی جہاز میں ٹیک آف کرنے میں باقی تھے کہ پیغام آیا سفیر کی طرف سے کہ کابل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر یہاں آئیں گے تو ان کو ہم ڈیپورٹ کر دیں گے، ان کو اترنے نہیں دیں گے. تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ایک دم سب کچھ وہاں تیار ہے، تو اب یہ بھی پتہ نہیں کہ سامان کیسے واپس آئے گا اور ایگزٹ لگنے کے بعد پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے. پہلا سامان بھی وہیں سامان تو 2 گھنٹے ہمیں لگے، اس کو بڑی مشکل سے ہمارا مسئلہ حل ہوا. اس طریقے سے ہم وہاں واپس آ گئے. اب مجھے کوئی بھی بتائے، آپ پھر اسلام آباد ہی سے؟ پھر اسلام آباد سے ہم ایئرپورٹ سے واپس آ گئے نا. پھر ہمیں ویزا دینے کے بعد پھر کون سی اخلاقیات تھیں، یا تو ویزا ہی نہ دیتے. تو ویزا تو ایسے نہیں دیا جاتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کا سارا قصور پاکستان کا ہے، بہت بڑی غلطی ہے. یہ 3 چیزیں تو میرے ہاتھوں سے ہوئی ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کچھ نادیدہ قوتیں ہیں افغانستان میں. افغانستان کے بہت بڑی تعداد میں افغان پاکستان سے محبت کرتے ہیں،
وہاں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے مدارس کے فاضل ہیں، یہاں کے سے وہ ان کے پاس آؤٹ ہیں۔ ان کچھ لوگ جو کسی بیرونی ایجنڈے پر ہیں اور با اختیار ہیں اس وقت میں، وہ تو اس وقت میں وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ بات بننے نہیں دے رہے۔